وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریف ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست کے اندر میں چند ایسی باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلواؤں گا جس کی وجہ سے آپ کے اوپر جو معاملات ہوتے ہیں جادو کے اور جنات کے جو مزید اسٹرینتھن ہوتے ہیں، بہت سے لوگ انجانے میں اپنے اوپر جادو کروا لیتے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر کسی کو جادو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کو بھی کچھ کروانا نہیں پڑتا، وہ خود ہی اپنے اوپر جادو کروا لیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے، ایسا معاملہ ہوا ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسے عمل کرواتے ہیں اپنے اوپر انجانے کے اندر۔ کچھ لوگ کرواتے ہیں، کچھ لوگ ہٹ درم ہوتے ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، جب غلط معالجین کے پاس جاتے ہیں تو ایک ان کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کالا جادو ہے، معاملات ہیں یا جناتی معاملات ہیں اس کے اوپر، تو وہ کیا کرتے ہیں، جب کسی غلط معالج کے پاس جاتے ہیں، اس سے علاج کرواتے ہیں تو ان کا معاملہ مزید بگڑ جاتا ہے، اور غلط معالجین کے پاس جانے کی وجہ سے ان کا جو جادو ہے مزید سٹرینتھن ہوتا ہے اور زیادہ طاقت پکڑ جاتا ہے اور جنات کو، شیاطین کو مزید تقویت دیتا ہے۔ دیکھیں، دو کیٹیگریز ہیں، ایک تو کام ہوتا ہے انجانے میں اور کچھ لوگ جان بوجھ کے کرواتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے، ایسی ذہنیت ہے کہ کالے جادو کا علاج کالے جادو سے ہوتا ہے، یا جنات کا علاج بھی ایسے بندے سے ہی کروایا جاتا ہے جو جنات سے کام کرتا ہے۔ جنوں کو جن ہی دوڑا سکتے ہیں، ویسے نہیں دوڑ سکتے۔ پیارے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کی ذات نے قرآن مجید اتارا ہمارے لیے، الحمدللہ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے مومنین کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور ظالموں کے لیے خسارہ ہے۔ اسی طرح جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، جادوگر ہیں، ان کے لیے یہ قرآن خسارہ ہے۔ جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہو، اپنا علاج قرآن سے کرواتے ہو تو یہ ان کا خسارہ ہے، ان کے لیے خسارہ ہے۔ اور ایک مزے کی بات آپ کو اور بتلاؤں، جب آپ قرآن سے علاج کرتے ہو تو جو بندہ آپ کے اوپر جادو کرتا ہے، اللہ کے فضل سے یہ جادو کی مار اس کو، جب آپ قرآن پڑھتے ہو یہ جادو کی مار اس کو بھی پڑتی ہے، یعنی کہ یہ جو جنات آپ کو تنگ کر رہے تھے وہ جا کے اس جادوگر کو بھی پھر تکلیف دیتے ہیں، یا جو لوگ یہ عمل کرواتے ہیں اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اور یہی معاملات ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ برے طریقے سے ہوتے ہیں۔ آپ تو معصوم ہوتے ہو، آپ کے اوپر تو عمل کروایا کسی نے، آپ اپنی جگہ پہ مظلوم ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے اگر آپ طریقہ علاج اپنا صحیح چن لیتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جو آپ کے اوپر عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے گڑھا کھود لیتا ہے، دنیا مکافات عمل ہے، اپنا وہ نقصان کرتا ہے۔ پھر بھائی بات کیا ہے، غلطی کہاں پہ ہم لوگ کرتے ہیں؟ دو جگہ پہ غلطی ہوتی ہے۔ پہلے وہ لوگ جن کو اکثر لوگ ہوتے ہیں وہم کے مریض ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ہلکا پھلکا معاملہ ہوتا ہے، جب وہ کسی بھی معالج کے پاس جاتے ہیں اور وہ معالج ان سے پوچھتا ہے ماں کا نام، یا پاؤں کی مٹی منگواتا ہے، یا ناخن منگواتا ہے، یا بال منگواتا ہے، یا کپڑا منگواتا ہے پسینے والا، یا کوئی ایسے پاؤں کی مٹی وغیرہ منگواتا ہے، تو یہ وہ معالجین ہوتے ہیں جو جنات سے کام کرتے ہیں یا جادوگر لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے پاس جنات ہوتے ہیں، جنات سے کام لیتے ہیں، آپ اپنی ماں کا نام بتاتے ہو، سپوز دیٹ آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، فرض کیا آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، آپ اپنی والدہ کا نام بتاتے ہو۔ اب یہ بندہ کیا کرے گا، بعض اوقات یہ لوگ خود آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی والدہ کا، ماں کا نام ان لوگوں کو بتاتے ہو تو یہ لوگ خود آپ کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا معاملہ پہلے تو ٹھیک ہوتا ہے، بعد میں خراب ہو جاتا ہے۔ اور اکثر لوگ ہمارے پاس ایسے آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی فلاں معالج کے پاس گئے، فلاں جگہ پہ گئے، اس دن سے ہماری طبیعت خراب ہے اور آج کے دن تک ہم ٹھیک نہیں ہوئے۔ ایسے ایسے لوگ فون کرتے ہیں جو 10 سال سے ان لوگوں کے جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو بھائی یہ غلطی، پہلی بار جب آپ یہ عمل کرواتے ہو اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر لیتے ہو، کیونکہ یہ کاہن لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، جادوگر کے پاس جب آپ جاتے ہو تو آپ کے جانے سے صرف آپ 40 دن کی عبادت سے
محروم ہو جاتے ہو، 40 دن کی عبادت کا آپ کو ثواب نہیں ملتا۔ اور جو لوگ ان سے تصدیق کرواتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب پہلا سٹیپ تو اللہ کو ناراض کر لیا آپ نے۔ دوسری بات، اب جب وہ بندہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے، وہ آپ کو نقصان دینا شروع کر دیتا ہے، تو اسی طرح کچھ لوگ ایسی مینٹیلٹی کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جادو کا علاج جادو سے ہی ہوتا ہے، تو کیوں نہ ایسے بندے کو چنا جائے جو بندہ جنات رکھتا ہے۔ اور اکثر لوگ لٹرلی ہمارے پاس آتے ہیں، یقین کریں، جو عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں، مسلمان لوگ ہیں، عیسائیوں سے علاج کروا رہے ہوتے ہیں، اور یقین کریں گے وہ لوگ ان کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، عزتوں کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتے ہیں، اور وہ لوگ بیچارے ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بیمار ہو جاتے ہیں، اور وہ جادوگر پھر پوری زندگی ان کو تنگ کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، سمپل بات ہے، سادہ بات ہے، آسان طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، کس طرح علاج کیا گیا؟ قرآن سے بڑا سخت عمل کیا گیا تھا۔ علاج کس طرح ہوا؟ فلک ناس پڑھی گئی، اللہ نے جادو کو توڑ دیا، ختم کر دیا۔ ہمارے اوپر فرض کریں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، قرآن سے علاج کروانا ہے، اور ایک نہ ایک دن پھر آپ اسی رستے پہ آئیں گے، کیونکہ ان چیزوں میں شفا نہیں ہے بھائیو۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جہاں سے مرضی آ جائے، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی آ جائے جادوگر، یہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ایک بات سمجھ لیں، جادوگر کا طریقہ غلط ہے، باطل طریقہ ہے، غلط طریقہ ہے، غیر شرعی طریقہ ہے، وہ آپ کو کامیابی نہیں دے گا کبھی بھی۔ کامیابی چاہتے ہیں تو سیدھے رستے پہ آ جائیں، قرآن کے رستے پہ آ جائیں۔ قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے، اسی کے اندر ہر چیز کا حل ہے، اور قرآن سے الحمدللہ ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اللہ کی ذات ان کو شفا دیتی ہے، اور شفا اللہ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بندہ شفا نہیں دے سکتا۔ تو اللہ سے ہی آپ نے رجوع کرنا ہے۔ بقایا غلط طریقے ہیں، باطل طریقے ہیں، شیطانی طریقے ہیں، ان سے آپ نے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے مال کی بھی، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات قطعاً کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے کہ جو بھی بندہ کہتا ہے نا کالے جادو کا علاج کالے جادو سے ہوتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ کالے جادو کا علاج کوئی بھی جادو ہے، نظر بد ہے، جنات کا مسئلہ ہے، سایہ ہے، اسیب ہے، گھر میں جنات کا مسئلہ ہے، کٹ لگتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، یہ سب چیزوں کا حل قرآن کے اندر ہے، اور قرآن سے ہی آپ نے رجوع کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دیں گے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔